الحمد لله رب العالمين أرحم الراحمين الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وآبائه وأزواجه وعترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا صدق الله مولانا العظيم يا خير من دفنت بالقاء أعظم فطاب من طيبهن القاء والأكرم نفس فداء لقبر أنت ساكن فيه العفاف وفيه الجود والكرم. مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے. میں آپ کے سامنے صرف چھوٹی سی ایک بات رکھ کے اپنے موضوع کی طرف بڑھنا چاہوں گا کہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو نقل کیا کہ کوہ طور پر رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا، اے موسیٰ تو میرا پیغمبر ہے، تو کلیم اللہ ہے، تو مجھ سے کلام کرتا ہے، سارا کلام ایک طرف، لیکن جب تو اپنی زبان سے میرے محمد کا نام لیتا ہے نا تو مجھے اپنے حبیب کا نام سن کر تو مجھے بڑا ہی پیارا لگنے لگ جاتا. تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی ہے کہ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی سانسوں نے آپ کا نام لیا بس یہی میری زندگانی ہے. ڈاکٹر شاہد امین صاحب دامت برکاتہم ہمارے درمیان موجود ہیں. یہ ان کی محبت ہے کہ میں نے اپنے خطاب کا اور اس فیلڈ کا آغاز اس پلیٹ فارم سے کیا ہے، اور سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. اللہ کا الحاکمین ان کو، اہل خانہ کو اور جملہ حاضرین جو محفل میں موجود ہیں ان کو دارین کی سعادت عطا فرمائے. میں 10 منٹ کے اندر اپنی گفتگو مکمل 2 واقعات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اس ضمن کے اندر کہ ہم یہ سوچیں کہ اللہ کا الحاکمین نے والدین جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا کی ہوئی ہے. قرآن پاک کے اندر 15واں پارہ اللہ الحاکمین نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، جو تمہارے والدین ہیں نا ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، ان کے ساتھ احسان کیا کرو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں قرآن میں نا 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم ایک کو باقاعدگی کے ساتھ کریں اور دوسرے کو نہ کریں تو رب وہ ایک چیز بھی اٹھا کر ہمارے منہ پہ مار دے گا. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فقد اطاع اللہ، جو محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے وہ حقیقتاً خدا کی اطاعت ہوا کرتی ہے. کوئی خدا کی اطاعت کرتا رہے لیکن آقا کریم کی اطاعت نہ کرے. حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن، آسمان سے جن کا مفسر کا ٹائٹل اترا، کہتے ہیں رب اپنی اطاعت بھی اس کے منہ کے اوپر مار دیتا ہے. اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. اب ایک شخص نماز تو قائم کرتا ہے
لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب اس کی نمازوں کو بھی اٹھا کر اس کے منہ کے اوپر مار دے گا۔ اور ایک شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے نماز قائم نہیں کرتا، رب اس کی زکوٰۃ کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ اور تیسرا مقام تو بڑا ہی ایمان کو وجد ملتا ہے، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے قرآن میں رب فرماتا ہے انشکر لی ولی والدیک، رب کہتا ہے میرا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو۔ اگر کوئی رب کا تو شکر ادا کرتا رہے، والدین کا شکر ادا نہ کرے، تو روز قیامت رب اپنا شکر بھی اٹھا کر اس کے منہ کے اوپر مار دے گا۔ یہ والدین کی عظمت، میں اس واقعے کے اوپر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ آپ امام بیہقی اسے دلائل النبوہ کے اندر لے کر آئے، امام ابن اسحاق اسے سیرت ابن اسحاق، امام ابن ہشام سیرت ابن ہشام، امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر، امام آلوسی تفسیر روح المعانی، امام حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر، آپ کو یہ واقعہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ملے گا۔ ایک صحابی آئے، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم، میں ینگسٹرز نیو جنریشن، میں ان سے مخاطب ہوں اور میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں کہ ذرا لمحہ بھر کو سوچیں کہ ہم اپنے والدین کا کتنا ادب کرتے ہیں، ان کے ساتھ کتنا احسان کرتے ہیں کہ 3 مقامات پہ رب ذوالجلال بار بار بولے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ ارے رب کو منا کر اگر تم خود پیر بننا چاہتے ہو نا اور چاہتے ہو کہ ساری جنت تمہیں ملے، والدین کے ساتھ حسن سلوک شروع کر دو، میں خدا تمہیں جنت خود بخود عطا کر دوں۔ صحابی آئے، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا حساسیت کو دیکھیے گا۔ کہتے ہیں میرے والد گرامی جو ہے نا وہ میرے مال میں سے مال خرچ کر دیتے ہیں، مجھے بتاتے ہی نہیں ہیں، وہ پیسہ اٹھا کے خرچ کر لیتے ہیں اور جتنا ان کا دل کرتا ہے پیسہ یوز کر لیتے ہیں، مجھے نہیں بتاتے۔ میرے بھی بیوی ہے، میرے بھی بچے ہیں، تو وہ پیسہ خرچ کرتے مجھے نہیں بتاتے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ذرا صحابہ کو کہا ان کے نا والد کو بلا کے لے کر آؤ۔ اب صحابہ کرام گئے، جا کر نہ ان کے والد کو بلایا۔ اب یہ جو عرب تھے نا ان کی گھٹی میں شعر و شاعری تھی، ایسے ہی تو نہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا تیرے آگے ہیں یوں دبے لہجے فصحا رب کے بڑے بڑے، جانے کیا منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ وہ فصحائے عرب تھے، ان کی گھٹی میں شعر و شاعری تھی۔ وہ اس کے والد نے نا دل ہی دل میں نا اشعار بنا لیے کہ یہ میں جا کر نا آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناؤں گا، دل ہی دل میں اشعار بنا لیے۔ ابھی وہ ان کے والد آ رہے ہیں، جبریل امین آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب آپ کو سلام کرتا ہے اور رب کہتا ہے کہ وہ جو اس بندے کے والد آ رہے ہیں نا ان کو کہنا ساری باتیں بعد میں، پہلے وہ شعر تو سناؤ جو تم نے دل ہی دل کے اندر بنا کے آ رہے ہیں۔ اب وہ جبریل امین آئے، آ کر یہ ساری بات کی، ان کے والد آئے، آقا کریم رؤوف الرحیم تاجدار کائنات، وہ جن کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی۔ تب وہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وہ ان کے والد آئے، آقا کریم نے کہا سب سے پہلے ساری شکایتیں بعد میں، وہ اشعار تو سناؤ جو دل ہی دل کے اندر بنا کر آئے ہو۔ اب ان کا جواب سنیے، میں عبارت عربی کی پڑھوں گا، آپ کو بھی وجد ملے گا۔ تڑپ کر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ انک الرسول الصادق، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ارے میرے کانوں نے بھی جو شعر نہیں پڑھے آپ کے خدا نے آپ کو پہلے ہی بتا دیے۔
اچھا انہوں نے کہا شعر سناؤ. اب میں آپ کے سامنے اشعار پڑھنے جا رہا ہوں, ترجمہ نہ بھی آتا ہو نا, حساسیت دیکھیے گا کہ کتنے تڑپ کے ساتھ انہوں نے کہا. انہوں نے کہا غزوتک مولودا ومنتک یافیا تعل بما اجنی علیک وتنہل اذا لیلۃ ضافتک بالسقم لم ابد لسقمک الا صاہرا اتململ یا ابتی اذ لم ترع حق ابوتی فعلت کجار المجاور یفعل. وہ تڑپ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا پتر آ کے تانوں شکایتاں لاندا ہے کہ میرا مال کھا جاندے نے. اینو پوچھو نا کہ جدو اینو چلنا بھی نہیں سی آندا, کون دی انگلی پھڑ کے اینو چلنا سکھاندا ہوندا سی. جب یہ بیمار ہوتا تھا اور بیماری اس کو ہوتی تھی, تکلیف اس کو ہوتی تھی, لیکن ساری رات کون تڑپتا رہتا تھا, کون اس کو رزق دیتا تھا, کون اس کے لیے محنت کرتا تھا, کس نے اس کے لیے سٹرگل کی ہے, کس نے اس کو اس مقام پر پہنچایا ہے. اور آخری شعر کے اوپر نہ پہنچ کر تڑپ کر اس کا والد کہتا ہے, ذرا محسوس کریں والدین کتنی عظیم نعمت ہے. تڑپ کر اس کا والد کہتا ہے یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو ذرا کہیں نا اگر مجھے والد کے طور پر یہ ٹریٹ نہیں کر سکتا, سلوک نہیں کر سکتا, مجھے اپنے گھر کا نوکر ہی سمجھ لیتا. نوکر کو بھی تو تنخواہ دیتے ہیں نا, مجھے اتنی تنخواہ دے دیتا, اتنا نوکر ہی سمجھ لیتا. اس شعر پر پہنچنا ہے. صحابہ کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مقدس سے آنسو جاری, چھما چھم آنسوؤں کی برسات. تڑپ کر اس کو کہتے ہیں اس کے بیٹے کو بلاؤ. بیٹے کو بلایا گیا, گریبان سے پکڑا, اخذت تلابیبہ, گریبان سے پکڑ کر باپ کے قدموں میں پھینک کر تاجدار کائنات نے تاریخی جملہ فرمایا, کہا تم کہتے ہو مال کھا لیتے ہیں, سن انتا و مالکا لی ابی کا, تیرے مال پر بھی تیرے باپ کا حق ہے, تیری جان پر بھی تیرے باپ کا حق ہے. یہ ہے شان آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو والدین کو عطا کی. اور میں ان اشعار کے اوپر اپنی گفتگو مکمل, کہ کسی نے ماں بولی میں کہا تھا کہ بلا آپ کی نظر کاف ککھا دیاں کلیاں رہن کھلیاں, چونے گچ حویلیاں ٹہندیاں نے, ڈنگ اوکھڑے سوکھڑے لنگ جاندے, گلاں یاد سجن دیاں رہندیاں نے. او جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے, اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے. او جڑے ترسدے سی ہک دید نو خاطر, اج اونا بھی باریاں ماریاں نے. اسا سنیا پیادے دیس اندر, کچھ اوہو جیاں ملنیاں یاریاں نے. ایک کوٹھڑی ملنی رہن دی خاطر, ایک کوٹھڑی, وہ جو قبر 4 گز رقبہ فٹ دا کتبہ, وہ ایویں اتنی دھول اڑائی, جو کچھ کرنا تو یوں پڑھنا, حالے بھی عقل نہ آئی. ایک کوٹھڑی ملنی رہن دی خاطر, جدے نہ بوہے نہ باریاں نے. جد چمن وچ خزانے بال کھولے, پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے. محمد بوٹا چوٹائی جگ سارا, او سچی اللہ رسول دیا یاریاں, سچی اللہ رسول دیا یاریاں نے. اللہ حکم الحاکمین سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت کو کمانے کی توفیق عطا فرمائے. میں بار دیگر اہل خانہ کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور دعا گو ہوں کہ اللہ حکم الحاکمین اس گھر کے اوپر یہاں پر ہمیشہ اپنی رحمتوں کی برسات فرمائے, اور جملہ حاضرین کو اسی سال مدینہ المنورہ کی بہادر حاصل نصیب فرمائے. آمین.